أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ واقعہ معراج جس ذات سے کنیکشن کرتا ہے، یعنی کہ جس ذات یعنی کہ جس ہستی سے یہ کنیکشن رکھتا ہے، ہستی سے یہ تعلق رکھتا ہے، وہ ہستی یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ اگر ہم 1 گھنٹے تک بھی یہ نام دہراتے رہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام ہم بار بار دہراتے رہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ ہم بار بار دہراتے رہیں گے، کسی کو سکون ملے نہ ملے مگر جو ہے مسلمان شخص کو جو ہے سکون مل جاتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے راحت ہے، یہ نام میں راحت ہے، یہ نام میں سکون ہے۔ یعنی کہ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیا ہے؟ محبت والی رات ہے، کیونکہ اس رات میں جو ہے ایک محبوبین نے ایک محبوبین سے ملاقات کیا پردے گرا کر۔ یعنی کہ اس رات کا جو لذت محسوس کرے گا وہ کون محسوس کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ پاک نے محبت ڈالی ہے۔ اب دیکھیے زندگی میں دنیا میں جو ہے حساب کے بندے ہوتے، ایک جو ہوتے حساب نہیں کرتے سو بندے ہوتے، اور حساب کے بندے کیسے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا کریں گے تو ثواب ملے گا۔ معاذ اللہ دیکھیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیے شب معراج میں تو ہے، اب یہی واقعہ سنتے رہنا کیا مطلب، اتنا کرے تو کیا یہ ثواب ملتا ہے کیا، یہ سوچتے ہیں۔ مگر جو بے حساب یعنی کہ جو حساب نہیں کرتے وہ بندے یہ کہتے ہیں کہ ایک حساب والوں کو کہ اے نادان تو حساب کی بات کر رہا ہے، ہمیں دیکھیے کہ خالی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں گے تو ہمارے دل کو سکون ملے گا، کیونکہ یہ رات یعنی کہ شب معراج کی رات جو ہے یہ محبت والی رات ہے۔ یعنی کہ یہ رات ایسی رات ہے، اس میں جو ایک محبوبین نے ایک محبوبین پر جو ہے انعامتیں فرمائی ہے، نوازشیں کی ہے، کرم فرمایا ہے۔ یعنی کہ اس رات میں جو ہے جو یہ رات کو جو بندہ جان لے گا، مان لے گا، سمجھ لے گا تو بندہ جو ہے یہ عشق رسول میں آ جائے گا، یعنی کہ وہ محبت کرنے لگے گا، اور ہمیں لیبل بھی مل جائے گا کہ ہم عشق رسول کے لیبل میں آ جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، تذکرے میں جو ہے ہمارے لیے سکون کا سامان ہے، کیونکہ اس رات میں شب معراج کی رات میں جو ہے اس رات میں ایک محبوبین نے ایک محبوبین پہ جو ہے کرم فرمایا، یعنی کہ نوازشیں کی ہے، اور بندہ جب یہ جان لیتا، بندہ جب دیکھ لیتا تو اس کے بھی دل میں جو ہے محبت آ جاتی ہے۔ اب یہ میں نے کیا کہا کہ کچھ لوگ جو ہے حساب کے بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بے حساب کے بندے ہوتے ہیں، یعنی کہ حساب نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ محبت والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے جو حساب والے بندے رہتے ہیں وہ یہ سب مال اخلت ہے، یعنی کہ مال جمانے میں رہتے ہیں، وہ ایسا مال جمانے میں رہتے ہیں کہ خالی صرف مال یعنی کہ جمانے میں رکھتے، دنیاوی محبت میں رہتے۔ اب دیکھیے جس کو عشق رسول مل گیا اسے دنیا میں سب کچھ مل گیا، اگر جسے عشق رسول نہ ملا اس کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ بندہ کتنا بھی کما لو، کتنا بھی کچھ بھی کر لو، اگر اس کو عشق رسول نہیں ملا تو اسے کچھ نہیں ملا۔ کیونکہ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دل میں تصدیق نہیں ہے تو اس کے دل میں کفر شرک نفاق ہوگا، کیونکہ ایمان کی بہار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ ایمان کی بہار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ ایمان کی بہار کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ ایمان کی بہار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے رحمت ہے۔ ایمان کی بہار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم فرمانا ہے۔ ایمان کی لذت کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرا کر دیکھنا ہے۔ یعنی کہ یہ رات محبت والی رات ہے۔ یعنی کہ شب معراج کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں جمع ہوئے کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے سکون کا سامان رکھا گیا ہے۔ اور دیکھیے کہ مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے جمع تھے صحابہ کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں کو جو ہے ہاتھ مبارک کو جو ہے ساتھ کیا، جیسے کہ ہم دعا میں کیسا ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں مبارک کو جو ہے اٹھایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن اتنے لوگ جو ہے بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ گئے،
آپ اٹھ کر جو ہے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ کر دیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو کھول دیا، یعنی کہ اپنے ہاتھ مبارک کو تھوڑا-سا اور پھیلا دیے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، پھر حضرت عمر فاروق، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اتنے لوگ جو ہے قیامت کے دن جو ہے بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سامنے سے اٹھ کھڑے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور اضافہ کر دیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور اضافہ کیا اور فرمایا، قیامت کے دن یہ اتنے لوگ جو ہے بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے 2-3 بار دہرایا گیا۔ پھر اس میں کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جو ہے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ پھر اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تو بخشانے میں لٹے ہیں، بلا حساب کتاب جنت میں جا رہے ہیں، اور آپ مجھے بٹھا رہے ہو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تم اے عمر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم وہ ہاتھ دیکھ رہے ہو تم، مگر یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ ہاتھ کس کے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ ہاتھ جس کے ہے وہ ہاتھ کے ایک مٹھی میں جو ہے امت کو بخش دیا جائیں گا۔ یعنی کہ یہ عقیدہ تھا صحابی کا، جو عقیدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، کیونکہ یہ رات شب معراج ایسی رات ہے، ایک محبوبین نے ایک محبوبین کا دیدار کیا، اور یہاں پہ آنر بتا رہے ہیں، یعنی کہ آنر دے رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا چاہنا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کیسا پیار فرمانا ہے، کیسا ہمیں جو ہے عزت عطا کرنی، عزت دینا ہے۔ یعنی کہ جب یہ ہمارے دل میں لائیں گے، ہم یہ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو ہم ایمان والے بنیں گے۔ اگر یہ نہیں رہا تو ہمیں کچھ نہیں ملا، دنیا میں ہم کتنے بھی کروڑوں کما لو بیکار ہے۔ اگر ہمیں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو دل میں بیکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ دیکھیے جو صحابی تھے کس کے لیے جیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جیتے تھے۔ جو حضور کا نام سنے وہ خوش نصیب ہے، جو نام زبان پہ آ جائے وہ خوش نصیب ہے، جو حضور کی مجلس میں بیٹھ جائے وہ خوش نصیب ہے، جو حضور سے دل لگائے وہ خوش نصیب ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حضور کی غلامی ہوتی ہے، اور حضور کی محبت میں تڑپنا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جو ہے مچلنا ہوتا ہے۔ اس جذبے کو کوئی نہیں نکال سکتا، کتنا بھی کر لو کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو حضور پہ قربان ہو جانے والے ہو جاتے رہتے۔ تو حضور کے خاطر یعنی کہ اخلاص، ہمیں جو ہے یہ واقعہ سے جو ہے ہمارے دل میں جو ہے ادب، اور ہم کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، کیسا ہمیں جو ہے عقیدہ پختہ کرنا ہے، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیے اب یہ واقعہ جو ہے ہم شب معراج میں ہر بار یہ واقعہ سنتے ہیں، مگر جب بھی سنتے ہیں ہمارے ایمان میں تجدید ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اور مومن شخص کیا کہتا ہے، مومن شخص یہ سوچتا ہے کہ میری موت اگر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو کر جو ہے میری موت آئے۔ اور اب دیکھیے حضور کو دیکھنا، یہ حضور کو دیکھنا کیا ہے، ہمیں پہلے تو ہمارے دل کو پاک کرنا ہے۔ جب ہم پاک کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ کا جلوہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہی صحیح، جو مومن شخص ہوتا ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا انتقال ہو تو میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا انتقال ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حق کیا ہے، اللہ، یعنی کہ جس نے مجھے دیکھا اللہ کو دیکھا۔ یعنی کہ اب ہم جو ہے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس واقعہ میں ہمیں کیا پہلو ملتے ہیں، یعنی کہ اس واقعہ تو حقیقت میں یہ واقعہ ہوا ہے، اب یہ واقعہ میں ہمیں جو پہلو ملتے ہیں، ہمیں جو ہے اس واقعہ سے ہمیں جو ہے ہمارے دل میں جو ہے جو ایمان کی تجدید کرنا ہے، جو ایمان کو پختہ کرنے کے جو ہمیں جو پہلو ملتے ہیں، جو نصیحتیں ملتے ہیں، اسے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ شب معراج دیکھیے، شب معراج دیکھیے کیسا واقعہ، ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعہ مطلب یہ رات میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر نہیں کرے تو ہماری شب معراج نہیں ہوتی۔ کیونکہ دیکھیے ہمارے لیے، ہم دیکھیے حیدرآبادی ہے، ہم انڈین ہے، اگر ہمیں جو ہے اگر بریانی ہمیں ہر دن دیے تو بھی ہمیں کیا ہے، بریانی ہر دن ہم کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے شب معراج میں بھی کیسا ہے، معلوم ہے، بات سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ شب معراج بھی ایسی رات ہے، اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر نہیں کرے تو وہ شب معراج ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ شب معراج کیا ہے، محبت والی ہے رات ہے، کیونکہ اس رات میں جو ہے ایک محبوبین نے ایک محبوبین سے دیدار کیا ہے، یعنی کہ پردے گرا کر جو ایک محبوبین نے دوسرے محبوبین سے ملاقات کیا، اور اس
رات میں جو ہے انعامتیں عطا کی گئی، اس رات میں جو ہے کرم فرمایا گیا ہے، اس رات میں جو ہے ہمیں کیا سکھایا گیا، امت محمد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی گئی اور ہمیں کیسی عزت کرنا ہے، کیسا ہمیں ایمان لانا ہے وہ سکھایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں، قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی کہ اس آیت کا آغاز کیسا شروع ہو رہا ہے، اس آیت کا آغاز جو شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے ہم کسی کی یعنی کہ کوئی مومن شخص ہوتا ہے، مومن کیا کرتا ہے کہ کوئی انوکھی چیز دیکھ لیتا ہے یا کوئی چیز ایسی دیکھ لیتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کی ترقی پہ کیا کرتی ہے، کیا کہتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹی کی ترقی پہ کیا کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے۔ اسی طرح سے اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندیوں پہ پہنچ گئے، یعنی کہ اتنی بلندیوں میں پہنچ گئے، کوئی کہے نہ کہے مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو آیت کا جو شروعات جو آغاز کیا سبحان اللہ سے کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے۔ اب دیکھیں لے جانے والے کی تو تعریف ہی ہو رہی ہے، جانے والے کی تعریف کیسی ہے۔ اب ایک مثال دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو اگر ہم جو ہے ہاتھ میں جو ہے ایک ہاتھ میں جو ہے پیپر دے دے، ایک ہاتھ میں اگر ہم جو ہے پتھر دے دیے، اسے کہے کہ یہ اچھالے، یعنی کہ جب اسے اچھالا جائے گا، ایک اچھالنے والے کی تو ایک صلاحیت ہوگی اور جانے والے کی بھی صلاحیت ہوتی، اسی طرح سے لے جانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جانے والی ذات ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ جانے والی ذات اللہ تعالیٰ، لے جانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جانے والی ذات کس کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بہت بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے۔ اب دیکھیے شب معراج ایسی رات ہے کہ اس رات میں جو ہے سب کی معراج ہوئی، ہر کسی کی معراج ہوئی، ہماری بھی جو معراج ہوئی، ہمیں جو ہے تحفے میں جو ہے نماز ملے گی۔ تو اب دیکھیے اب جب نبی کریم یہ اب اور یہ آیت میں کیا بتایا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی کہ عبد کسے کہتے ہیں، عبد جو ہے جسم کے ساتھ روح ہے تو اسے عبد کہتے ہیں، یعنی کہ اگر معاذ اللہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو واقعہ خواب میں ہوا ہے۔ اب دیکھیں اگر روح کو لے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کلام کی کیا کمی ہے کیا، اللہ تعالیٰ وہاں بتا دیتا تھا کہ روح کو لے گیا میں، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ عبد کہہ رہا ہے، یعنی کہ جسم کے ساتھ روح رہا تو کیا ہوتا ہے، عبد کہتے ہیں اسے۔ اسی طرح سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے سواری پیش کری، یعنی کہ سواری کس لیے یوز ہوتی ہے، اگر روح کے لیے یوز ہوتی ہے کہ سواری نہیں، روح کے لیے اگر یوز ہونا ہے تو سواری یوز نہیں ہوتی، روح کے لیے اگر یوز کرنا ہے تو سواری یوز نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں ہم ہماری زندگی میں ہم گاڑی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جسم کے لیے ہم گاڑی چلاتے ہیں، کیا ہم ہمارے روح کے لیے گاڑی چلاتے ہیں کیا، نہیں۔ یہاں پہ سواری براق کو پیش کیا گیا۔ اب جتنے بھی 1,24,000 انبیاء جتنے بھی آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں فلاں یہاں پہ، وہاں ان کے سواری کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا کیا، نہیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے سواری بھیجی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ سواری کے محتاج ہے، نہ کسی کے محتاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہا ہے، ایک محبوب کو اپنے حبیب کو کیسا بلا رہا ہے وہ بتا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے براق جیسے سواری جو ہے پیش کی گئی۔ تو یعنی کہ عبد کسے کہتے ہیں، جسم اور روح ساتھ رہے تو اسے عبد کہتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، یعنی کہ اب دیکھیں حضور پلٹ کر آئے، ہنگامہ ہو گیا، کچھ لوگ مانے کچھ لوگ نہیں مانے۔ اب مکے میں ہنگامہ ہو گیا تھا، اگر خواب میں اگر یہ بیان کرتے تھے تو اب جو ماننے والا جو نہیں ماننے والا شخص بھی کیا کرتا ہے، غیر مسلمان بھی جو ہے اسے مان لیتا ہے کیونکہ خواب ہے، بلکہ میں حقیقت میں ہے، اسے حقیقت میں رہنے سے کیا ہو گیا، یہ سب جو تھوڑے لوگ مانے تھوڑے لوگ نہیں مانے، مگر دیکھیں واقعہ معراج بہت ہمیں جو احساس دلاتا ہے کہ ہمارے سرکار جیسا کوئی لاجواب نہیں ہے، ہمارے سرکار جیسی ہمیں جو نسبت ملی ہے کسی نے ملی، یعنی کہ ہمارے سرکار جو ہے بے مثال ہے۔ دیکھیے ہمارے سرکار جو ہے بے مثال ہے، یعنی کہ ہم نے کیا دیکھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی کہ سبحان اللہ، یہ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا آغاز جو کر رہا ہے سبحان اللہ سے کر رہا ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلندیوں کو دیکھ کر جو ہے کوئی کہے نہ کہے مگر میں کہوں گا سبحان اللہ۔ پھر عبدہ کسے کہتے ہیں، جسم اور روح کو جب ساتھ لے جاتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئی،
تو अब देखिए रसू ये जो वाक़या हुआ, ये वाक़या कब हुआ? ये वाक़या जो है 27th रजब की नाइट में हुआ। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है 27th रजब शुरू हो गई है। इंशाअल्लाह कल इंडिया में वहाँ पे 27th रजब स्टार्ट होगी। देखिए इस रात में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी चचेरी बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जो है आराम फ़रमा रहे थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आराम क्यों फ़रमा रहे थे? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर क्यों नहीं आराम फ़रमाए? अगर वहाँ आराम फ़रमाते तो महराज नहीं होता था। क्योंकि महराज में क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो है अल्लाह पाक ने जो है बयान फ़रमाया कि वहाँ की कुछ हिकमतें बताई है नबी अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो है अदब बताया है। क्या बताया? उस घर में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते। ये अदब है इस घर का। और अल्लाह पाक फ़रमाता है जब तक यानी कि अल्लाह ताला फ़रमा रहा है वो मतलब कि हुज़ूर जब तक इजाज़त नहीं दिए घर में दाखिल नहीं हो सकते। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल नहीं हो सकते थे, इसलिए हुज़ूर वहाँ आराम नहीं फरमा रहे थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, ये ऐसी रात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने चचेरी बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जो है आराम फरमाए थे। आप चचेरी बहन जो है मतलब कि चचेरी बहन है तो पर्दा की तो वो है इकामत है उधर भी, मगर आपकी चचेरी बहन वो घर में नहीं थी तब, अब मौजूद नहीं थी जब ये वाक़या पेश आया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दिल में अल्लाह पाक ने जो है ये कलाम डाला कि वहाँ पे जाकर आराम फरमाना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह पाक को गवारा नहीं था कि मैं अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाऊँगा कि मैं ये रात आपके लिए जो है मैं ऐसा ये शब मेराज की रात ऐसा रखा हूँ, अगर मैं ये बताऊँगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े फरमाबरदार हैं। जब ये पता चल गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंतज़ार में रहते, तो अल्लाह पाक को भी जो है आपकी जो है इंतज़ार की वो इंतज़ार का भी तड़पना नहीं पसंद गवारा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ जो अल्लाह पाक ने जो है आपके दिल में ये पैगाम डाला कि वहाँ जाकर आराम फरमाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ पे आराम फरमा रहे थे। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अपनी चचेरी बहन के घर में फिर देखिए और एक ये भी चीज़ हो सकती थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है बाहर जाकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे को जो है नॉक करे यानी कि खटखटाए। तो यहाँ पे भी जो है अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बताया कि ये वहाँ पे जो है अदब बताया गया, घर का ये अदब बताया गया कि इसलिए हुज़ूर ने ये बताया गया इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब जो लोग आपके घर के दरवाज़े पे खड़े होकर आपको आवाज़ देते हैं, आवाज़ देने वाले सारे बेवकूफ़ हैं। हुज़ूर मतलब कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे जो है जाकर जो है आवाज़ जो देते हैं वो मतलब कि उनको बेअदबी क्या बताया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहे तो कर सकते थे ना कि जाकर जो है बाहर से जो है नॉक कर कर जो है रुक जा सकते थे। मगर यहाँ पे अल्लाह पाक को ये भी गवारा नहीं किया कि मेरे आका यानी कि मेरे हबीब जो है मेरे हबीब जो है उठकर जो है जाकर जो है दरवाज़ा खोले। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी जो है आपको गवारा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में जो है ये बात डाली कि वहाँ पर आराम फरमाएँ। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जो है आराम फरमा रहे थे, ये तो आप जब आराम फरमाए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जो है ये ज़मीन पे आए। जब ज़मीन पे आए तो जब आपने क्या किया तो अपने उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो है छत से जो है बिना आवाज़ किए, बिना किसी को तकलीफ़ दिए जो है छत को खोल कर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पास आकर खड़े हो गए। फिर ये सोचने लगी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा जगाऊँ? फिर जो है आप अल्लाह ताला से रुजू होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए जिब्राइल मैंने तुम्हें जो है रुखसार जो ये होंठ जो काँपुर के जो होंठ दिए हैं वो किस लिए दिए हैं? यानी कि ये होंठ ये काँपुर के मैंने तुम्हें किस लिए दिए? तो ये होंठ से जो है आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को जो है एक चूमे जब ये ठंडक से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नींद से बेदार हो जाएँगे। तो फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिल में ये भी आया कि देखिए आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है रूहुल अमीन है। यानी कि हर पैगंबर को जो है आप वही लेके जाते थे। और देखिए ये आप सरदार हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, आप रूहानी फरिश्ते हैं, मगर आपका देखिए आपका यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखिए
بتا رہے ہیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ جو ہے پورے فرشتوں میں بتا رہے ہیں، دیکھیے کہ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، میرے کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا، یہ کانپور کے ہونٹ اللہ پاک نے مجھے کیوں دیے، اللہ پاک نے مجھے اس لیے دیے کہ یہ ہونٹ شب معراج کی رات کام آئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو جو ہے چومے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں جو ہے ہمیں جو ہے یہاں پہ راز کھل رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیدا ہونے کا راز کھلا ہے یہاں پہ، دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ہر پیغمبر کے پاس وہی لکھ جاتے تھے، اگر آپ کو کہیں پہ بھی آپ کا پیدا ہونے کا راز نہیں کھلا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنے پر جو ہے اپنے پیدا ہونے کے مقصد معلوم ہوا، اسی طرح سے ہمیں بھی جو ہے اللہ پاک نے کچھ مقصد سے پیدا کیا، اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا، وہ اللہ کی پہچان ہمیں کیسی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگی، دیکھیے ہر کسی کو دیکھیے اللہ پاک نے اپنے نور سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو ہے ساری کائنات کو پیدا کیا، دیکھیے اور یہ بھی دیکھا کہ ہم نے حدیث شریف میں کی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں جو کچھ بھی ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتا چلا کہ آج مجھے پتا چلا اللہ پاک نے اتنے سالوں کے بعد آج میری راز کھلے گئی کہ میں نے ہونٹ کیوں ہوا کانپور کے، اور میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ شب معراج کی رات آپ کو پتا چلا کہ میرا مقصد، یعنی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ کانپور کے ہونٹ اسی لیے دیے، پھر جب یہ کانپور کے ہونٹ سے جب آپ نے چوما، وہ ٹھنڈک سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کھلی، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سے جو اللہ پاک نے جو ہے علم کو ایسا جوڑا کہ یہ میرا علم مجھ سے الگ نہیں ہوتا، اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جسم سوتا ہے مگر میرا دل نہیں سوتا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہونٹ، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ہونٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیند سے بیدار ہوئے، جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ اٹھ گئے، پھر جب اٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل تم یہاں کیسے، پھر اس پر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ پاک آپ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے دیدار کرنا چاہتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جو ہے وضو کرتے ہیں، وضو کر جو ہے ریڈی ہو جاتے ہیں، پھر ریڈی ہو کر جو ہے مکہ معظمہ کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ اس واقعہ میں اور ایک چیز ہے، اس واقعہ ہونے سے پہلے جانیں گے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آنے سے پہلے جو ہے ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا سلیکشن، یعنی کہ براق کا سلیکشن کیسے ہوا، اللہ پاک نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت میں سے جو ہے 40,000 براق میں سے ایک براق کو سلیکٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ایک براق، وہ کون سا براق ہے، عاجزی کرنے والا براق، یعنی کہ وہ جتنے بھی براق تھے وہ جو ہے جنت میں بزی تھے، دیکھیں جنت ایسا نہیں کہ جنت میں جو جاتا ہے بندہ پورا فرمانبردار شخص ہوتے، فرمانبردار انسان ہوتا ہے جو بھی جاتا ہے، اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام کے رہتے، مگر جو 40 براق میں سے ایک براق جو سلیکٹ کیا گیا وہ کیا تھا، وہ عاجزی کرنے والا براق تھا، یعنی کہ دیکھیے اللہ پاک بھی جو ہے جو عاجزی کرتا ہے نا، اللہ پاک جو ہے اسے جو ہے بلندی عطا کرتے ہیں، اب دیکھیے وہ عاجزی جو کرا جو براق، اسے کیسی بلندی ملی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اب دیکھیے اسے جو ہے سلیکٹ ہوا گیا، جب اسے سلیکٹ ہوا گیا تو اب اسے بھی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر سواری پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، یعنی کہ تشریف لیتے ہیں تو پھر وہ براق جو ہے شوقی کرنے لگتا ہے، یعنی کہ مطلب وہ فرما بردار براق ہے، اس کی نیت خراب نہیں تھی، وہ جنت کا براق ہے، اس کی انہیں فرما بردار تھا اللہ کے رسول کے، مگر شوقی کرا تھا، اب میں تو مطلب انہیں شوقی میں تھا، اس کا عالم کچھ اور ہی تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا، اس پر تنبیہ کی اور فرمایا اے براق رک جا، تو یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے تو کس کو سحر کرانے والا ہے، تو تیرے اوپر کون تشریف لائے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ براق جو ہے ندامت فیل کرتا ہے، یعنی کہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے وہ براق، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے، وہ مطلب اس کے اندر دیکھیں کیسی عاجزی ہے
خالی ایک چیز اسے روکا گیا کہ اے براق تو یہ کیا کر رہا ہے، تیرے اوپر جو ہے جو جا رہے ہیں ان کا تو خیال کر، یعنی کہ ایک چیز، صرف ایک ہی چیز، حالانکہ وہ براق ہے اور وہ کیا ہے، جنت کا جانور ہے، مگر اس کے اندر دیکھیں کیسی ندامت، ایسی کیسی شرمندگی ہے۔ ہمیں اس سے یہاں سے کیا پیغام مل رہا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جانور جنتی ہے اور نافرمانی بھی نہیں کیا اس نے، حرکت کو ایک پسند نہیں کیا گیا تو انہیں فوراً کیا ہو گیا، ندامت فیل کرا، یعنی کہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہے، ہم پر اتنے احسانات ہے، اتنے احسانات ہے، اور ہم پر جو ہے جو پابندی لگی گئی ہے وہ بھی ہمارے اللہ کی مرضی کے تحت لگی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ یہ مسلمان وہ ہے جو فرما بردار ہوتا ہے۔ کس کا فرما بردار ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اور اسلام کے معنی ہم نے کیا دیکھا پچھلے لیکچر میں کہ اسلام کے معنی کیا، ماننا، کیا ماننا، کیا ماننا اور کس کا ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، کیا ماننا، بلا غرض و غایت، کسی کو بلا غرض و غایت، یعنی کہ ہم جو ہے اپنے گردن کو جو ہے جھکا دینا، یعنی کہ ہمیں جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ اب دیکھیے براق عاجز ہو گیا، یعنی کہ عاجزی ہو گئی، عاجزی سے اس کو دیکھے اس کو کیسی بلندی پہ پہنچایا گیا، یعنی کہ ایک براق خالی وہ جانور ہے، یعنی کہ اس کا مطلب جنت کا جانور ہے، مگر اسے جو کیسی بلندی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو سواری بنی اس کی کیسی بلندی ہوئی۔ اللہ پاک جو ہے عاجزی پسند کرتا ہے، یعنی کہ عاجزی سے جو ہے اللہ پاک جو ہے ہمیں الگ الگ بلندیوں پہ عطا کرتا ہے۔ عاجزی بندے کے اندر کب آئے گی؟ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تصدیق کر دے گا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب محبت لگے گا اللہ سے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب محبت کرنے لگے گا، اس کے دل میں فوراً جو ہے عاجزی آئے گی۔ اب دیکھیں ہم پہ بھی جو ہے کہیں کروڑوں احسانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا ہم فرما برداری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے اندر جو ہے کفر شرک نفاق ہے۔ یہ کفر شرک نفاق کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہی نہیں ہے۔ کلمے کی تصدیق کریں گے تو کفر شرک نفاق نکلیں گا، جب یہ نکلیں گا ہی تو ہی ہم اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ جب توبہ کریں گے شرمندگی فیل ہوئے گی۔ اب دیکھیے وہ براق خالی صرف اتنا، خالی حالانکہ اس کی نیت اچھی تھی، مگر بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے ہم نافرمانی کر کے بھی ہم ایسا رہتے کہ ہم فرما بردار ہے، مگر یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر آن اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ دیکھیے انہیں کیسا فیل ہوا، ندامت فیل ہوا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں کیا ہوا کہ آپ نے کیا کیا، آپ جو ہے ایک چادر یوز کی، اس میں جو ہے جانور کے جو ہے کچھ تصویریں تھے، تو آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جو ہے وہ چادر بچھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، جب تشریف ابھی اندر نہیں آئے تھے، تو حجرے مبارک سے باہر سے ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چادر مبارک پر آپ کی نظر مبارک گرتی، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پلٹ کر ٹھہر جاتے۔ پھر اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کی نیت خراب نہیں تھی، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یعنی کہ آپ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اب ام المومنین ہے، اور ہمارے پاس جو دین جو آدھا ہم تک پیش ہوا گیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے میں کیا گیا۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف لائے، پھر آپ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ نبی کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے اس زبان سے کچھ بھی نہیں بتایا، صرف نظر پلٹا لی۔ پھر جب نبی کریم پھر وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، وہ چادر کو ہٹا دیے، اور آپ جو ہے فوراً جو ہے اللہ کے بارگاہ، یعنی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، یعنی کہ پھر اس کے بعد میں آپ نے وجہ پوچھی۔ یعنی کہ ہم کیا کرتے، ہم تو دیکھیے ہم دو گناہ کرتے، پھر گناہ کرتے، پھر توبہ نہیں کرنے سے پہلے ہم وجہ دیکھتے، یا ہم کسی کو بھی غلطی کرے تو بھی ہم پہلے وجہ دیکھتے۔ یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہاں پہ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو توبہ کرنا ہے، جو عاجزی پیش کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، آپ سکھا رہی ہے ہمیں کہ پہلے ہمیں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ، یعنی کہ دو پہلو بتائے گئے ہیں توبہ کے، یعنی کہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں بھی کرنے کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکم کو بتانے والے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہم دونوں کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں اگر ہم حکم کو نہیں مان
رہے, تو ہم حکم کو مان رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اگر حکم کو نہیں مان رہے تو ہمیں جو ہے توبہ جو کرنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بتائی طریقے پہ کرنا ہے. پہلے ہمیں اللہ کے رسول اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دونوں کے بارگاہ میں جب ہم توبہ کا کریں, توبہ کا ہم اللہ عاجزی کریں گے تو ہماری انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائیں گی. یعنی کہ اس واقعہ یعنی کہ براق کے واقعے سے ہمیں یہاں پہ کیا سمجھنے آ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے توبہ جو کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ دونوں کے بھی دربار میں ہمیں کرنا چاہیے. ایسی خوشی یعنی کہ آپ کی خوشی آپ دیکھیے اب براق پہ آپ جب تشریف لے گئے تو اب ایسی خوشی کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ نم ہو گئے. اب آنکھ نم ہو گئے, اب ایسا کیوں؟ اب آپ کے آنکھ سے جو ہے آنسو بہنے لگے. اب اللہ پاک کو پتا ہے سب کیوں آنکھ سے آنسو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت روا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے, یہ براق کے بھی محتاج نہیں ہے. اللہ یہاں پہ شان بتا رہا ہم کو, یہ سب چیزیں استعمال کر بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کی شان یہ ہے, تم بھی جو ہے میرے حبیب کا جو ہے ادب احترام کرے, میرے حبیب سے پیار محبت کرے, کیونکہ شب معراج ایسی رات ہے جس میں محبت کرنا ہے. ہمیں محبت کس سے محبت کرنا ہے؟ ہم عام زندگی میں دیکھیے جھوٹے محبت سمجھا جھوٹے محبت کے بعد اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم انہیں اگر ہمیں کچھ بھی بول دے تو ہم کیسا روتے ہیں؟ ہاں, ہم یہ رونا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونا ہے. یہ اصل زندگی ہماری, ہمارا مقصد ہے کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان بھی جو ملے گی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گی. تو ہمیں چاہیے اس رات میں ہمیں پتا کیا چل رہا ہے, بہت ساری چیزیں پتا چل رہی ہیں, مگر اس میں سے جو پہلو مجھے سمجھنا ہے وہ ہے کہ ہمارا مقصد حیات بھی جو ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا. یہ شب معراج یہ رات ہے, یہاں پہ یہ محبت والی رات ہے, ہمارے دل میں محبت پیدا کرنا ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں ذکر کرتے 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 جتنا ہم ذکر کریں گے اتنے ہمارے دل میں جو ہے محبت پیدا ہوگی. اب دیکھیے براق پہ آپ تشریف لے گئے, پھر جب تشریف لے گئے تو آپ جو ہے آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگے, پھر آپ رونے لگے, آپ ایسا رونے لگے مطلب کہ آپ کی آنکھ نم ہو گئی, پھر آپ رونے لگے. پھر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے یہ پوچھتے ہیں کہ میرے حبیب کو کیا ہوا. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے یا رسول اللہ وسلم آپ کے آنکھیں نم کیوں ہیں, پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مجھے محشر کا میدان یاد آ گیا, قیامت کے دن کا میدان یاد آ گیا, جس دن میری امت خبر سے اٹھے گی, یہ بھوکے پیٹ اٹھے گی. امتی یعنی کہ اس وقت بھی دیکھیے امتی کو یاد کرے, یعنی کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے شان میں جو ہے براق کو بھیجا گیا, میرے شان میں ملائکہ کو زمین پہ اتارے گئے. اب میری شان کو دیکھ کر, آپ کی شان کو خود دیکھ کر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے میرے امتی یاد آ گئے. یعنی کہ دیکھیے فرش پہ رہے تو بھی دیکھیے کیسی آپ نے امت کو یاد کیا. دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کچھ خوشی کے ٹائم پہ جو ہے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا وقت ہے, کیونکہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ پاک کا دیدار کرنے جا رہے تھے. آپ کی کتنی ایسی خوشی کے عالم بھی جو ہے آپ جو ہے امت کو یاد کریں. ہم کیا کرتے ہیں خوشی کے ٹائم پہ دیکھیے ہم کیا ہوتے ہیں, خوشیاں کیا بار بار آتے کیا کرنے دو بول کے بولتے. اصل خوشی کیا ہے, خوشیاں منانا ہے اپن کو, خوشیاں نہیں منانے کا نہیں ہے اپن کو, خوشیاں منانا ہے مگر ایسا منانا ہے جس میں اللہ کے رسول کی فرمانبرداری ہو, جس میں اللہ کے رسول کے احکام کو مانتے ہوئے خوشیاں منائیں. یہ حقیقی خوشی ہے. اگر ہم یہ خوشی منانے میں لگ جائیں گے, آپ سوچتے آپ دیکھیے آج کل ہو رہا ہے نا, میں میرے گھر کی بات کر رہی ہوں, میں میری بات کر رہی ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ بار بار خوشیاں آتے کیا چلو کر لیں گے نا, مطلب اللہ کے رسول کے احکام کو سائڈ میں رکھ دیتے, اب اپن کے خوشیوں میں لگ جاتے. مگر وہ خوشی نہیں ہے. حقیقی خوشی کیا خوشی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانتے ہوئے جو ہے وہ خوشی کو نبھانا ہے. یہ حقیقی خوشی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے اتنے خوشی کے منظر میں بھی جو ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسے یاد کر رہے ہیں, امت کو یاد کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دو, یعنی کہ رب کریم جبرائیل امین کے ذریعے فرماتا ہے کہ محشر میں عزت بھی ہوگی, یہ کرم نوازی بھی ہوگی. آپ شفیع ہے, آپ رحمان ہے, آپ کی شفاعت کا سعادت انہیں بھی ملے گا, یعنی کہ امتی کے لیے بھی ملے گا, اور میری رحمت برسے گی ان کے اوپر. یعنی کہ یہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کا جو فکر تھی, آپ دیکھیے کیسی عمر, یعنی کہ آپ معراج کی رات آپ اتنے خوشی کے ٹائم پہ بھی جو ہے امت کو پوچھ رہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جیسا آپ کے لیے جو ہے براق کا انتظام کیا گیا, اسی طرح جو ہے محشر کے دن بھی جو ہے آپ کی امت کے لیے جو ہے براق پیش کیا جائے گا. یعنی کہ دیکھیے ایسی خوشی کے ٹائم پہ بھی جو ہے آپ جو ہے ہمیں نہیں بھول رہے, یعنی کہ دیدار
الہی کرنے جا رہے ہیں، دیدار اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں بھول رہے ہیں، یعنی کہ اتنے خوشی کے موقع پہ بھی جو ہے آپ ہمیں نہیں بھول رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھیے ہم کیا ہے، ہم کتنی بھی بڑے بڑے خوشیاں آ جائیں، اللہ اللہ کے رسول کے حکم کو ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اللہ اللہ کے حکم کے احکامات کو رکھتے ہوئے ہمیں خوشیاں نبھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپن خوشیاں نہیں نبھانا ہے، خوشیاں نبھانا ہے، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو رکھتے ہوئے جو ہے ہمیں جو ہے خوشیاں منانے کا ہے۔ اب دیکھیے جب پھر اور ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ کا قلب مبارک کو جو ہے چاک کیا گیا، آپ کا یہ بھی معجزہ ہے، یعنی کہ آپ کا چاک کیا گیا، آپ کا قلب مبارک باہر نکالا گیا اور آپ اٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا جو ہے آپ کے جب قلب مبارک نکالا گیا تو ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا، یعنی کہ ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گیا، اور آپ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بھی محتاج نہیں ہے، قلب مبارک کے بھی محتاج نہیں ہے، اور مگر ہم دیکھیے ہم پہ جو رحمت برسنے والی وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہونے والی ہے، کیونکہ جب شب معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف پہنچے تو کائنات میں جو ہے ہر چیز جہاں کی وہاں تھم گئی تھی۔ اب دیکھیے اگزامپل کے طور پہ جو ہے ایک گھڑی ہے، گھڑی میں سے اگر ہم شل نکال دیے، 11 بج رہے اس کے اندر آج، ٹھیک ہے، گھڑی میں سے شل نکال دیے، پھر ہم جو ہے دوسرے دن اس کے اندر پھر بیٹری ڈالے تو کیا ہوتا، وہ وہاں سے چلنا شروع ہوتی نا۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کائنات میں سے جب آپ آسمان کی طرف پہنچے، یعنی کہ بڑے، تو آپ اسی طرح سے دنیا میں بھی جو ہے ہر چیز تھم گئی تھی، اور جب آپ واپس آئے جو زنجیر جو ہل رہی تھی وہ ہل رہی تھی، آپ جو وضو کا پانی جو آپ جس سے وضو کریں وہ وضو کا پانی بہ رہا تھا، آپ کا جو ہے بستر مبارک گرم تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ رحمت العالمین ہے، اور آپ کا قلب مبارک جو ہے چاک کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے ہمیں یہاں پہ اس واقعہ سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ آپ کے دیکھیے یہ زمزم کا پانی جو ہے، زمزم کا پانی کیا ہے، زمزم کا پانی دیکھیے پاک پانی ہے، پاک پانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قلب مبارک جو ہے جب نکالا گیا تو زمزم کے پانی سے جو ہے نسبت عطا کر دی، اللہ پاک نے اسے جو ہے نسبت عطا کر دی، اور کیسا عطا کر دیے؟ اب دیکھیے قلب مبارک کو نکالا گیا، پھر اس کو جو ہے یہ زمزم کا پانی کا جو نسبت ہے کس سے نسبت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے اس کا زمزم کا پانی کی جو ہے نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے قلب مبارک سے جو ہے اسے نسبت مل جائے، یعنی کہ زمزم کا پانی جو جس سے نسبت ہے، یعنی کہ زمزم کا پانی کو جو ہے ایک پاک کر دیا گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے پاک کر دیا، یعنی کہ نسبت ہو گئی اس کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی ہمیں جو پتا ہے کہ اس سے نسبت ہوگی۔ اب دیکھیے نبی کریم اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کا صرف دل پاک نہیں ہے، وہ جس کے دل پہ نگاہ ڈالتا ہے وہ بھی اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دل جو پاک ہوا نگاہ رحمت سے ہوا، کس کے نگاہ رحمت سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دل پاک ہوا وہ کس کے نگاہ رحمت سے پاک ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو حیا کے سردار بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو ہے آپ کا جو ہے دل پاک ہوا، اور یہ جو فیض جو ملا جو مولا علی شیر خدا جو ہے ایک علم کے سمندر کیسا بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنے، یعنی کہ یہ قلب مبارک عام نہیں ہے، قلب مبارک ایسا ہے جس کسی کو بھی نسبت ہو جاتی ہے اسے نور العنا نور بنا دیتا ہے، یعنی کہ ایک اس میں جو ہے جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پوری دنیا کے ولی ہے، جس کو جو بھی ملا اس کے پیچھے جو سبب کیا ہے، کوئی چمکتا نہیں اپنے وجہ سے، جو بھی چمکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی چمک سے اسے چمک ملی، یعنی کہ حضور کے قلب مبارک کی روشنی سے جو ہے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ چمک اٹھے، اور غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہندوستان کے بادشاہ بن گیا، یعنی کہ یہ جو چمک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک جس کو روشنی جو ملی میسر جو روشنی ملی وہ نور مصطفیٰ کے طفیل میں ملی، یعنی کہ دو دل، مطلب کہ یہ دل عام دل نہیں ہے، یہ دل جو اللہ پاک کیا بتا رہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا صرف دل پاک نہیں ہے، وہ جس کے دل پہ نگاہ فرماتے دے ہے اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر کو جو صدیق کا لقب ملا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا، فیض سے
سے ملا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ملا، وہ بھی جو ہے آپ کے فیض سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جو لقب ملا وہ بھی کس سے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، یعنی کہ معراج کے واقعے جو عظیم، یہ جو عظمتیں ان کو ملی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے پہلے ملی، یعنی کہ یہ جو فیض جو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ملا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو نسبت سے اٹیچ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علم دین ہوتے ہیں، جس سے دین کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، الحمدللہ ہم وہاں سے ہی جو ہے فیض سے وابستہ ہے۔ اب دیکھیں براق کی سواری پیش کی گئی، براق جو ہے، براق سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد اقصی کی طرف پہنچے، پھر وہاں پہ جو ہے پیغمبروں کو جو پیغمبروں کی جو ہے آپ پیغمبروں کو جو ہے وہاں پہ جو 1,24,000 پیغمبر جو ہے ویلکم کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے حبیب کی شان بتا رہا ہے یہاں پہ، پورے پیغمبروں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو مسجد اقصی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور براق جو تھا براق کو جو ہے ایک طرف باندھ دیے وہ لوگ، پھر جو ہے اندر کی طرف تشریف لے گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عاجزی کے ساتھ پیچھے ٹھہرے ہوئے، یعنی کہ آپ حیا کے پیکر ہیں، یعنی کہ آپ حیا والے ہیں، تو آپ جو ہے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے، اب پورے پیغمبر ہیں، آپ کے دادا ہر کوئی ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پورے پیغمبر وہاں پہ موجود تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر جو ہے ایک مصلی پہ لے کر جا کر ٹھہرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے پیغمبروں کی جو ہے امامت کرے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز ادا کی، یعنی کہ وہاں پہ بہت سارے خطبے ہوئے، اور وہاں پہ جو امت کے لیے بھی ہوئے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہوئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں سے جب امامت کی، جب پھر وہاں سے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر جو ہے پہلی، یعنی کہ پہلے آسمان کی طرف پہنچے، یعنی کہ اسراء جسے کہتے ہیں، جسے ہم جو ہے شب معراج کہتے ہیں، پہلے آسمان کی طرف پہنچے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کی شان، دیکھیے یہاں پہ پیغمبروں کی جو امامت کرے، اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے پورے پیغمبر جو ہے آسمانوں پہ جا کر ٹھہر گئے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے جو پہلے آسمان پہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی کہ آپ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے دروازہ نوک کرتے ہیں، پھر اندر سے فرشتہ آواز دیتا ہے کہ کون ہے؟ اس پر جو ہے پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، پھر وہ فرشتہ فرماتا ہے کہ جو دروازے سے آواز دے رہا ہے وہ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اتنا خوش ہوتے اور جو ہے آپ کو اتنی دعائیں رحمت دیتے، اتنی دعائیں دیتے، پھر آپ جو ہے پھر الوداع کرتے ہیں، پھر جو ہے دوسرے آسمان پر پہنچتے، پھر جب دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پھر دوسرے آسمان پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں وہاں پہ موجود تھے، پھر جب وہاں پہ آپ لوگ موجود تھے تو پھر آپ سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے، پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر مطلب کہ خیر خیریت یہ سب ملاقات ہوتی ہے، پھر الوداع کہہ کر جو ہے تیسرے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، جب تیسرے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی صورت بہت خوبصورت ہے، یعنی کہ دیکھیں دنیا میں جو ہے اللہ پاک نے جو ہے 9 حصے جو خوبصورت کے جو 9 حصے جو دیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، اور ایک حصہ قیامت میں کائنات کو دیا ہے، اور جو 9+1 حصہ 10 حصے جو ملے ہیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ پھر آپ بھی دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں، اور آپ ایسا گمان کرتے ہیں کہ دیکھیے کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا رخسار ہے، کیا زلف ہے، کیا مسکرانا ہے، یعنی کہ آپ قربان ہوتے جاتے ہیں، پھر یہاں پہ بھی جو ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر جو ہے الوداع کہا جاتا ہے، پھر چوتھے آسمان کی طرف بڑھتے، پھر چوتھے آسمان کی طرف جو ہے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام رہتے، پھر وہاں پہ بھی جو ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ملاقات ہو کر جو ہے پھر الوداع کہا جاتا ہے، پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے، وہاں پہ جو ہے حضرت وہاں پہ جو ہے 5ویں آسمان پہ جو ہے آپ جاتے ہیں، پھر 5ویں آسمان پہ جو ہے حضرت
یہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر چھٹویں آسمان پہ جو ہے پھر چھٹویں آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، پھر چھٹویں آسمان کی طرف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو اللہ پاک نے آپ کو ایسا شرف مطلب شرف عطا کیا تھا کہ آپ جو ہے کلام کرنے والے، یعنی کہ کلیم اللہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ آپ کو کلام اللہ تعالیٰ سے آپ بہت کلام کرتے تھے۔ آپ دیکھیے پھر آپ ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ نے کہا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب ہے، ایک تو تھیوری ہے، ایک تو پریکٹیکل ہے۔ پھر اس پر ارشاد فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ پریکٹیکلی پیش کر دیجئے۔ پھر حضرت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت سے یعنی کہ امت کے روحوں سے جو ہے لے کے پھر جو ہے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے انتخاب کرتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے انتخاب کرتے ہیں، پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہاں پہ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان سے کلام کرنا شروع کیا۔ آپ فرمانے لگے تم کون ہے، تمہارا نام کیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ انٹرویو چل رہی ہے، پھر آپ پھر کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے۔ پھر اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو میں محمد فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بولتے جاتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رک جاؤ، میں نے تو صرف تمہیں تمہارا نام پوچھا ہے، تم تو اتنا بڑا ہوئے، جتنا سوال کرے اتنا جواب دو۔ پھر جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ خاموش رہتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے آپ سے کوشچن کرنے چاہتا ہوں، اچھا کیا کوشچن ہے تمہارا؟ تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پھر اس پر آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے رائٹ ہینڈ میں جو ہے آسا ہے، اور یہ آسا جو ہے بکریوں کو چلاتا ہے، یہ آسا جو ہے جھاڑوں کو وہ کرتا ہے، یہ آسا میرے لیے یہ کام آتا ہے، یعنی کام گنوانے شروع کر دیے۔ یعنی کہ آپ یہ بتاتے، پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے، موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں، موسیٰ علیہ السلام خاموش جاتے، پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کوشچن کرنے کے بلایا، تم مجھ سے کوشچن کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر اس پر موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس لیے اتنا کلام کر رہا تھا کیونکہ میں اللہ پاک سے جو ہے ایک کلام کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میں ہم کلامی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں جو ہے بات کو بڑھاتے جا رہا تھا۔ تو پھر اس پر جو ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ پھر تم کیوں اتنا میرے کو ایسا بتا رہے تھے؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ تو اللہ پاک سے جو ہے کلام کرنے کے لیے بات کو بڑھا رہے، میں کس سے بات کروں؟ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کروں، میں بھی بات بڑھانے کے لیے جو میرا نام فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں گنوا رہا تھا۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے مسکرا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بے شک آپ کی امت علم میں اول ہے، یعنی کہ علم والے ہیں، اور فرماتے اب دیکھیے ایسی امت میں جو علماء ہے اتنے علم والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا بڑا نرالا ہوگا، کتنی شانوں والا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو جو ہے سراپا معجزہ عطا کیا، کیونکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، کیونکہ دیکھیے ہر پیغمبر کے پاس جو ہے معجزے پیش کیے گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شب معراج میں جو معجزے عطا کیے گئے وہ ایک طرف ہے، سارے پیغمبروں کے معجزے ایک طرف ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے کیسا کیسا بتایا چل رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ سے جو ہے پھر الوداع کہتے ہیں، پھر جو ہے یہاں پہ کون سا آسمان تھا؟ چھٹواں آسمان تھا، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جو ساتویں آسمان پہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت المعمور کو جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کیوں یہ جو بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہمارے پاس دنیا میں جو ہے ایک کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان میں بھی جو ہے ایک کعبہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ ہمارے کعبے میں ایک فرق ہے کہ ہمارے کعبے میں ہم جو ہے ایک بار نہیں بار بار جا سکتے، مگر جو بیت المعمور میں جو کعبہ ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جب ایک فرشتہ انٹر ہو جاتا پھر دوسرے بار جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے وہ فرشتہ انٹر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ آپ وہ بیت المعمور کو جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر اتنے میں جو ہے ساتویں آسمان پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو پھر مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر پیغمبروں میں سے جو میرے کو پیغمبر جو پسند ہے وہ میرے جو عزیز ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کہا تھا ہم نے، پھر جو ہے آپ کی طرف
बढ़ते हैं, तो फिर आप भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो है आपकी तरफ से आप दोनों जो है सीना मतलब मिलते हैं। जब आप दोनों मिलते हैं यानी कि मुस्कुराने लगते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा पोतरा देखिए, मतलब आप दादा है ना, मेरा पोतरा देखिए, ऐसा पोतरा है कि आगे बढ़ जा रहा, यानी कि अब दीदार इलाही करने वाला है, मैं देखो बोल के। फिर बाद में जो है हम कलामी होती है, फिर जो है बात होती है, फिर जब बात होती है तो फिर अच्छा से अच्छी बात होती है, जब दोनों के बीच में गुफ्तगू होती है, फिर दुआएँ रहमत बरसती है। फिर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 7वें आसमान से जो है ये सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं। जब सिदरतुल मुंतहा यानी कि सिदरतुल मुंतहा से पहुँचने से पहले जो है बहुत सारी इनकी सैर हुई, जन्नत की भी सैर हुई, दोज़ख की भी सैर हुई, सब जित बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारे पास जो है क टाइम की कमी रहने के तरफ से जो है मैं इसमें से जो शॉर्ट करके निकाली हूँ। तो अल्लाह पाक से मैं ये दुआ करती हूँ कि जो भी निकाली हूँ उसको अल्लाह ताला जो है हमारे ईमान में तस्दीद अता करे। आप भी जो है जब सिदरतुल मुंतहा कने पहुँचते हैं तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जो है साथ में रहते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ूँगा तो जो है मेरे पर जल जाएँगे। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कि ठीक है, मिल लेते हैं हम और फरमाते कि आपकी ख्वाहिश क्या है? फिर आप अपनी ख्वाहिश इज़हार करते हैं। फिर जो है सिदरतुल मुंतहा से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आगे तशरीफ़ ले जाते। जब आप आगे तशरीफ़ ले जाते तो आप जब आगे तशरीफ़ ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप वहाँ पे जो है आप आगे तशरीफ़ ले जाते, फिर आप देखते हैं कि एक नौजवान शख्स यानी कि एक नौजवान शख्स जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। जब आपकी खिदमत में हाज़िर होता है तो आप फरमाते हैं आप जब नौजवान शख्स जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। फिर आप फरमाते हैं, "ऐ शख्स तुम कौन हो? तुम नौजवान शख्स तुम मेरी खिदमत में क्यों मतलब तुम नौजवान शख्स ए सौलेह बंदे ए नौजवान शख्स मेरी खिदमत में तुम कैसा?" मतलब कि यहाँ बात बताने के लिए ये बताई जा रही है कि देखिए आप इतने आप मतलब कि ये जो शख्स थे वो कौन थे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है खिदमत में हाज़िर हुए थे। सिदरतुल मुंतहा कने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होता था आपका पर जल जाएँगे। फिर आप वहाँ से जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ पे ही रुक गए, फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर पहुँचे, जब सिदरतुल मुंतहा की तरफ पहुँचे, आगे बढ़ने लगे, तो आपके खिदमत में जो है एक नौजवान सोलह शख्स आता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, "ए नौजवान शख्स तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम इतने बुलंदी पे तुम मेरी खिदमत में कैसे आए हो?" तो फिर इस पर वो शख्स कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि वो शख्स जो है अपने हाथ जोड़ लेता है और जो है अपने हाथ जोड़कर जो है बैठ जाता है, बैठकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है आजिज़ी पेश करता है और फरमाता है, "मैं आपका बेटा क़ादिर जिलानी हूँ। मेरे को अल्लाह पाक ने जो है आपकी खिदमत के लिए चुना है।" यानी कि देखिए यहाँ पे बात मुक़ाम और छोटा या बड़े की बात नहीं बताना है, बस ये बताना है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तो इंतहा वाइस कदम है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताई चल रही है, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसे बुलाया गया? औलिया अल्लाह, यानी कि देखिए क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। तो देखिए आप जो है आपके देखिए दो ब ब बोलते हैं ना कि दोस्त दोस्त का है, तो फिर यहाँ पे जो है आप फरमाते हो जो आप फरमाते हैं कि आपके कदम जो है मेरे शोल्डर्स पे रखिए, जब आप रखेंगे, जब मैं उठूँगा तो आप अर्श पे पहुँच जाएँगे। तो फिर आप जो है अपना कदम जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को जो है आपके शोल्डर्स पे रखने के लिए कहे। देखिए और एक ये भी चीज़ है, हज़रत पीर ने फरमाया कि मेरे कदम तमाम औलिया की गर्दन पर। ये इसलिए कि औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी गर्दन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक में मेहराज की रात पेश किया गया। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक आपके आपके इस पे था, यानी कि आपके कदम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जो है आपके शोल्डर्स पे रखे गए। फिर जब आप रखे तो फिर आप जब उठे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है अर्श पे जो है दीदार होने अर्श पे जो है आप जाने लगे। जब आप अर्श की तरफ जाने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है आवाज़ आने लगी, "ऐ मेरे हबीब मेरे और पास आओ, ए हबीब मेरे और पास आओ, ए हबीब मेरे और पास आओ।" ये आवाज़ आने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने
لگے، جب آپ آگے بڑھنے لگے تو جو ہے آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کو اے لوگوں مجھے یاد ہے کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو کلام کرنے کے لیے جو آواز کا انتخاب کیا وہ ہستی مبارکہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی کہ جو آواز سے آپ کو اپنی طرف بلایا جا رہا تھا وہ ہستی مبارکہ کا جو کلام کرنے کے لیے جو آواز لیے گئی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لیے گئی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ پاک کا جو ہے دیدار ہونے گا۔ یعنی کہ شب معراج ایسی معراج ہے، دیکھیے ایک محبت کرنے والے نے دوسرے محبت کرنے والے سے جو ہے ملاقات کی، پردے گرا کر جو ہے ملاقات کی، اور اللہ پاک نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری خدمت میں جو ہے آپ نے کیا تحفے لے کر آئے ہو۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اللہ پاک تو کائنات کا مالک ہے، اب اللہ پاک کو کیا تحفے دیں گے آپ کو ہی پتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے آپ فرماتے کہ میری زبانی عبادت، میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت سب آپ کے لیے ہے، یعنی کہ التحیات للہ والصلوات۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرے خاطر 3 چیزیں جو ہے تحفے میں لے کر آئے ہو، تو میں بھی تمہیں جو ہے 3 چیزیں جو ہے میں تحفے میں دوں گا۔ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یعنی کہ یہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا جا رہا ہے، اور صالح بندے کے پر سلام پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے امت کو بھی نہیں چھوڑے، امت کے لیے بھی گنہگار امت کے لیے بھی جو ہے یہاں پہ جو ہے سلام پیش کیا جائے۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سلام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ پاک سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کی ضرورت ہے، ہمیں جب بھی سلام پیش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی رحمت اللہ علیہ ہم پہ رحمتیں برستی ہے، اور صلی اللہ کے رحمت اللہ علیہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں رحمت برستی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر آن اللہ کے رسول پہ جو ہے سلام بھیجتے رہے۔ پھر دیکھیے اتنا ہونے کے باوجود بھی عرش پر بھی جو ہے جب آپ براق پہ بیٹھے تو امت کو نہیں بھولے، فرش پہ بھی جا کے جو ہے اپنی امت کو نہیں بھول رہے۔ دیکھیے وہاں پہ جو ہے یہ واقعہ ہو، یعنی کہ 3 تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیے، اور اللہ پاک نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ 3 تحفے بھیجے۔ اور دیکھیے ولیوں کو جو سلام پیش کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولیوں پہ سلام بھیجے، ہم گنہگار شخص کو بھی جو ہے وہاں جا کر جو ہے نہیں بھولے۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بعد میں جو ہے جب وہاں پہ پہنچے تو پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، جب واپس آنے لگے تو پھر جب واپس آنے لگے تو کیا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب آپ جا رہے ہو، آپ کے لیے تو بہت سارے تحفے، اس میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ نماز جو کہ ہمیں جو ہے تحفے میں دی گئی ہے، یہ امت کے لیے جو ہے تحفہ ہے، یعنی کہ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے امت کے لیے، یہ تحفہ ہے امت کے لیے، یعنی کہ نماز۔ اور نماز کا جو عمل ہے وہ ہمیں جو ہے، یہ نماز کا جو عمل جو دیا گیا ہے ہمیں آسمان پہ دیا گیا ہے، ہمیں یہ جو نماز کا عمل جو دیا گیا ہے زمین پہ نہیں دیا، ہر چیز کے احکام، ہر چیز کا عمل کے جو ہے ہمیں جو ہے بتایا گیا ہے، یہ کہ ہمیں زمین پہ بتایا گیا، مگر جو چیز ہمیں جو ملی تحفے میں وہ نماز ہے، کیونکہ نماز میں جو ہے یہاں پہ جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑایا گیا ہے، یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر بندہ جو ہے مصلی پہ آ جائیں گے تو اس کی بھی معراج ہوگی، یعنی کہ جب نماز میں جاتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ بندہ جو ہے جب نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے جیسا پڑھنا۔ اب یہ بندے کے عمل میں کب یہ آئیں گا، جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا، جب یہ تصدیق کرے گا تو ہم ایسا نماز میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے دیدار کرے جیسا نماز پڑھیں گا۔ نہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم عمل کرتے، دیکھیں بھائی عمل اللہ کے بارگاہ میں کب قبول ہے، ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہے۔ اور نماز دیکھیے فرض ہے ہمارے لیے، نماز پڑھنا ہے، روزے رہنا ہے، ہر چیز کرنا ہے، مگر ہمیں یہ سب کرتے ہوئے بھی جو ہے ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو قبول ہونے والے ہیں وہ ایمان کے ساتھ ہی جو ہے عمل ہمارے قبول ہونے والے۔ اور ایک اللہ والے بتاتے ہیں کہ تم نماز
پڑھی جانے سے پہلے نماز پڑھ لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عقل مند کے لیے یہ نشانی بتائی گئی کہ تم جو ہے جنازے میں لیٹ کر آنے سے پہلے جو ہے نماز کی طرف پلٹو، یعنی کہ مصلی کی طرف پلٹو۔ جب ہم یہ کریں گے، دیکھیے ہم نماز پڑھنا ہے، ہمیں نماز فرض ہے، اور نماز کیا ہے؟ ہمیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یہ کیسا ہے؟ جب ہم کلمہ سیکھیں گے، جب ایمان والے بنیں گے تو ہمیں ایسی نہ، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نماز تو پڑھتے ہیں اپن، مگر ہمارے دماغ میں یہ وہ چلتے رہتا۔ یہ کیوں چل رہا؟ ہم کیونکہ ایمان ہی نہ سیکھے۔ ایمان سیکھیں گے تو ہی جو ہم جو ہے ایک ہماری نماز بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کھلے، کیونکہ عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے۔ ایمان عمل دونوں ساتھ رہنا، یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو شب معراج ایسی رات ہے، یہ محبت والی رات ہے، اور یہ محبت والی سے جو پیغام جو مجھے سمجھنا ہے، میں آپ لوگوں کی طرف جو ہے پیش کری۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ لوگوں بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سب کا۔